جیل کے اندر میڈیکل جو ہمارا اسٹور ہے اس کے اندر تھرمامیٹر لگاؤ کے ٹمپریچر بھی کنٹرول کیا گیا ہے کہ میڈیسن کو کوئی ایشو نہ ہو، اور ہر بیماری کی جو کوئی ایمرجنسی کے لیے چاہیے ہو یا ویسے ہو وہ میڈیسن ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ فورٹ نائٹلی تمام اسپیشلسٹ کے آرتھوپیڈک سرجن ہیں یا کوئی نیفرولوجسٹ ہیں یا یورولوجسٹ ہیں یا سائیکائٹرسٹ ہیں، وہ وزٹ کرتے ہیں، اور اگر ان کی ریکمنڈیشن ہو یا خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو، کسی کو لائف تھریٹ ہو، تو وہ ود ان دی رولز اینڈ ریگولیشنز وہ میرے پاس اتھارٹی ہے کہ میں اسے باہر شفٹ کر دیتا ہوں اور اس کا باہر سے ٹریٹمنٹ کرا لیتے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی آپریٹ ہونا ہو اور اس میں کوئی 2-4 دن کا ویٹ کیا جا سکتا ہو تو پھر ہم اوپر بھیج کے تو عائشہ صاحب ہوم شکتی صاحب سے اس کی منظوری لے لیتے ہیں۔ سیکنڈلی ایک چیز امپورٹنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ ہمارے پاس ایک اچھی چیز جو بڑی جیل خانہ جات کے اندر ہوئی، آل اوور دی پنجاب سائیکالوجسٹ اپوائنٹ ہیں، پوری ہر جیل کے اندر سائیکالوجسٹ ہیں، ایک سینئر سائیکالوجسٹ ہیں، ایک جونیئر سائیکالوجسٹ ہیں۔ وہ جتنے انمیٹس جیل کے اندر آتے ہیں جیسے ہی میڈیکل ٹیم ان کا ایگزامن کرتی ہے اور چیک کرتی ہے کہ باہر کوئی کسی سیریس قسم کی کوئی بیماری کے اندر تو نہیں تھا، لائک وائز اس کا پراپر اسیسمنٹ کی جاتی ہے کہ اس کو کوئی سائیکولوجیکل ڈسٹربنس تو نہیں ہے۔ اور دوسرا، جو لوگ زیادہ عرصے کے لیے جیل کے اندر رہتے ہیں ان کو سائیکولوجیکل ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، ایک نیچرل فینومینا ہے، گھر والوں سے دور ہے، کنفائنمنٹ ہے، وہ ساری چیزیں سائیکولوجیکل النس کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس کے لیے وہ سائیکالوجسٹ ہماری سارا دن جو نئے لوگ آتے ہیں انہیں بھی اسیس کرتی ہے، اور اگر اس میں سے کسی کو کوئی ایشو لگتا ہے تو اس کی کنفائنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، ٹریٹمنٹ پلان ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور پھر ہم فردر اگر ضرورت پڑے تو سائیکائٹرسٹ کو ریفر کرتے ہیں۔ اگر جو ہے، اور اسی طرح ہی جن کو میں گزرتے ہوئے دورے پہ کوئی اس طرح کا سوال کرے یا کوئی اس طرح کی حرکت کرے یا بار بار جیل کا کوئی کرائم کرے، ریپیٹ کرے، تو اسے ریفر کرتا ہوں، تو پھر ہم اس کی کاؤنسلنگ کر کے تو اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر لگتا ہے کہ وہ ہم سے نہیں یا سائیکالوجسٹ سے نہیں ہو پایا تو پھر ہم اسے سائیکائٹرسٹ کو ریفر کرتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی 2 یا 3 کیٹیگری ایسی ہوں گی کہ ایک جو پریزنر آپ کے پاس آ رہے ہیں، ملزم آ رہے ہیں جو قتل کے ہیں یا ڈکیت ہیں، نہیں سوری قتل کے جو ایک دفعہ یعنی کہ مرڈر کر کے آ گیا وہ لانگ ٹرم کے لیے رہ گیا، جیسے ڈکیت یا چور ہیں، یہ بار بار ان کا آنا جانا رہتا ہے جی، ان کا مسلسل آنا جانا رہتا ہے، یعنی کہ اسٹے نہیں کرتے، یہ 2 ماہ 1 سال 6 سال رہیں گے، باہر جائیں گے، یہ پھر واپس آئیں گے۔ تو ایسے قیدیوں کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا، یہ ایک بڑا المیہ ہے، میں کہوں گا کہ یہ آپ نے صرف چور اور ڈکیت والی کیٹیگری کو کہ میں اس میں ایڈ کروں گا منشیات والی کیٹیگری بھی۔ منشیات والے اور ڈکیتی چوری والے لوگ انفارچونیٹلی ریپیٹیشن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی آتی ہے۔ ہم ایسے پرزنرز کو کوشش کرتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ کے کاؤنسلنگ سیشن سے ان کے مائنڈ کو چینج کرنے کی کوشش کریں، لیکن انفارچونیٹلی کوئی ایسا میکانزم نہیں موجود کہ جیل سے نکل جانے کے بعد انہیں انگیج کیا جائے کسی ہیلدی ایکٹیویٹی کے اندر۔ ان کو میری یہ سجیشن ہے، ریکمنڈیشن ہے کہ جو بندہ ڈکیتی چوری اور منشیات کے کیس میں جیل میں آئے، ہم اپنی ریہیبلیٹیشن کا پروسیس کمپلیٹ کر کے اسے باہر بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے باہر کوئی جاب یا کوئی کسی ایسی ایکٹیویٹی کے اندر انگیج شاید نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے وہ دوبارہ کرائم کرنے میں لگ جاتا ہے شاید لوگ۔ اچھا سر، ہمیں ہمارے انفارمرز نے کچھ آپ کے متعلق انفارمیشن دی ہے۔ انفارمیشن ہمیں یہ ملی ہے کہ آپ یعنی کہ نا اپنا روٹ چینج کر کے جیل کے اندر چھاپے بھی مارتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ یعنی کہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ جا کے آپ یعنی کہ وزٹ کریں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ وردی چینج کر کے، حلیات چینج کر کے آپ مختلف بیرکوں میں بھی جاتے ہیں، یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ یہاں پر کوئی کرائم تو نہیں ہو رہا ہے۔ انٹرنل کرائمز بھی ہوتے ہیں نا، جیسے فون کالز کروانی، کسی کو منشیات دینی، اس کے متعلق آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں سر۔ میں بتاتا ہوں، ہمارے ایک تو 2 نائٹ راؤنڈز ہر سپرڈنٹ جیل کو عائشہ صاحب کی ڈائریکشنز ہیں کہ اس نے کرنے ہیں، وہ تو 2 نائٹ راؤنڈز میں کرتا ہوں اوڈ آورس کے اندر۔ مطلب اگر جلدی سو گیا تو 2-3 بجے اٹھا تو 3 بجے آ گیا، نہیں تو 9-10 بجے ایک راؤنڈ
کوشش کرتا ہوں 10 بجے کے قریب ہو جائے، اور ایک لیٹ نائٹ میں کر لیتا ہوں. اس ٹائم پہ میں اندر جا کے دیکھ لیتا ہوں کہ کسی جگہ پہ کوئی سیکورٹی کا ایشو نہ ہو، ملازم ڈیوٹی پہ ایکٹیو ہوں، یا کوئی قیدی کسی پریشانی میں نہ ہو یا کسی تکلیف میں نہ ہو، وہ چیک کر لیتے ہیں. سیکنڈلی، ایک تو رولز بھی کہتے ہیں، سینئرس کی بھی بڑی ڈائریکشن ہے، اور میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں سرکار نے رسپانسبلٹیز دی ہیں جس سے ڈسپلن مینٹین ہوتا ہے اور ایڈمنسٹریٹو پوزیشن اسٹرانگ ہوتی ہے جیل میں. وہ ایک سرچ کا ایک طریقہ کار ہے. وہ میرے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹس ہیں، ان کی رسپانسبلٹی ہے. میں آج بھی بلکہ وزٹ پہ ایک اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کو کہہ رہا تھا کہ یار یہ میرے جانے کے بعد یہ اس سارے جو بلاگ ہیں ان کی سرچ کراؤ. اس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم بڑی یہ جو تلاشی پہ لوگ لگے ہیں، بڑے ایماندار لگائے ہیں، بڑے چن کے لگائے ہیں کہ کوئی چیز ایسی اندر نہ چلی جائے، لیکن پھر بھی آپ 100% گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہاں سے کوئی چیز اندر نہیں گئی. اندر سے پھر ہم سرچ کراتے رہتے ہیں. پھر میں خود وزٹ پہ کسی جگہ پہ رک کے سرچ کرا لیتا ہوں، پھر اسپیشل ٹاسک پہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو بھیج دیتا ہوں، یا اوڈ آورز میں خود اٹھا یونیفارم کے بغیر اندر چلا گیا، کیونکہ وزٹ پہ ہر چیز بڑی مینٹین ہوتی ہے. جب آپ اوڈ آورز کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو شروع میں ہو جاتا تھا، اب الحمدللہ ٹیم کو میری طبیعت کی سمجھ آ گئی ہے، اور مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کس بندے کو کس جگہ پہ لگانا ٹھیک ہے. تو وہ پھر اب الحمدللہ بہت چیزیں بہتر ہیں، اور اس سے کچن کے اندر اراؤنڈ دی کلاک کلینلینس رہتی ہے. انہیں پتہ ہے کہ یار سپرنٹینڈنٹ جیل ابھی اٹھے گا آ جائے گا. ہاسپٹل مینٹین رہتا ہے، اور پھر میرے تک کوئی ایسی بات پہنچے جو جونیئر کی رسپانسبلٹی ہو اور اس نے اس پہ ایکشن نہ لیا ہو، تو پھر میں اس کے خلاف ایکشن ضرور لیتا ہوں. اس کی وجہ سے پھر وہ چیزیں میرے سے پہلے ہی بہت ساری پرزنر کے مسائل جو ہے وہ ریزالو ہو چکے ہوتے ہیں. آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں اس کے اندر جو 2 میجر رسپانسبلٹی ہیں، ڈیلی ہم یعنی کہ آپ لوگ یہاں سے جو مجرم ہیں ان کو عدالت بھیجنا ہوتا ہے جی، اور پھر ان کو ریسیو بھی کرنا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوگی. سیکنڈلی ملاقات. جی، ان دونوں کو آپ میکینزم کو کیسے چلاتے ہیں؟ کس طرح اس کو واچ بھی کرتے ہیں اور چلاتے کیسے ہیں؟ اس کا پراپر ایک رولز کے مطابق ایک میکینزم موجود ہے. اب تو ہے چیزیں ساری کمپیوٹرائزڈ ہیں، سارے کا سارا سسٹم. جو بندہ تاریخ پہ جا رہا ہے کورٹ پروڈکشن کے لیے، اس کا تھم امپریشن ریکارڈ ہوتا ہے. وہ تھم امپریشن ریکارڈ کر کے اس نے کورٹ پروڈکشن کے لیے جانا ہے. لائک وائز اس نے اسی طرح ہی واپس آنا ہے، تو تھم امپریشن ریکارڈ کر کے اس نے ان سائڈ دی جیل انٹر ہو جانا ہے. جو اس کی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ ہے، وہ جو اس کا جوڈیشل وارنٹ پہ جج صاحب کی طرف سے لکھ کے آتی ہے، وہ اسے ہم کمپیوٹر پہ ایڈ کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ جی اس بندے نے ہم نیکسٹ اس ڈیٹ کو جانا ہے. اس کا اسی طرح ایک سرچ کا میکینزم ہے. اس میکینزم کو فالو کرتے ہوئے وہ کورٹ پروڈکشن ہو جاتی ہے. پولیس کی رسپانسبلٹی ہے، ہم وہ سارے قانونی ضابطے پورے کر کے پولیس کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، اور اسی طرح ہی ان سے بندے ریسیو کر لیتے ہیں.